أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. صدق الله العظيم. محترم دوستو، کل شروع کی جو 5 آیتیں تھیں اس کی تفسیر ہم مختصر سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 5 آیتوں میں قیامت کا منظر کھینچا ہے. کل حدیث کی روشنی میں مختصر وہ منظر میں نے بیان کر دیا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. اس کا کیا معنی؟ رہے وہ کہ جس کا تول بھاری ہوگا، جس کا وزن بھاری ہوگا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، خاطر خواہ آرام میں ہوگا. وہ جیسا وہ چاہے گا، جیسا اس کا دل چاہے گا ویسا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ فرمائیں گے. لیکن ایک شرط بیچ میں رکھیے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کا وزن بھاری ہوگا. کیا مطلب وزن بھاری ہونے کا؟ اس کا مطلب میں سمجھا دوں. کل میں نے کہا تھا ضمناً ایک بات کہ قیامت کا دن جو ہوگا وہ عجیب انقلاب والا ہوگا. تبدیلی، انقلاب یعنی تبدیلی پیدا ہو جائے گی کہ جو زیادہ وزنی ہوگا وہ ہلکا، اور ظاہر میں جو ہمیں ہلکا نظر آتا ہے وہ بھاری ہو جائے گا. یہ قیامت کا اثر ہے. عام طور پر ہم دنیا میں دیکھتے ہیں جو وزنی چیز ہوتی ہے وہ نیچے گرتی ہے. مثال کے طور پر کوئی اوپر سے پتھر پھینکے چھت پر سے تو پتھر وزنی ہوتا ہے، تو کبھی آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کہ وہ اوپر گیا ہو، بلکہ نیچے آئے گا.
اس کی وجہ آپ کو معلوم ہے؟ اسکول میں تو آپ نے پڑھا، زمین میں مقناطیسی قوت ہے، کشش ہے زمین میں، زمین کھینچتی ہے چیزوں کو، اسی لیے درخت پر جو پھل ہوتا ہے وہ گرتا ہے سیدھے نیچے گرتا ہے. کیوں؟ زمین میں کشش کی قوت اللہ نے رکھی ہے. تو جتنی وزنی چیز ہوتی ہے وہ نیچے آتی ہے، یہ دنیا کا قانون ہے. اور ہلکی چیز ہوگی وہ اڑے گی. ہوا جب آئے گی پتھر نہیں اڑتا، کاغذ اور تھیلیاں اڑنے لگتی ہے کیونکہ وہ ہلکی ہے. عام طور پر دنیا میں ایسا ہوتا ہے، لیکن قیامت کے دن الٹا ہو جائے گا. وزنی چیز اوپر جائے گی، ہلکی نیچے. اس کو بولتے ہیں انقلاب. یہ قیامت کا اثر ہوگا. تو جس کے عمل وزنی ہوں گے وہ اوپر جائے گا، اور جس کے عمل ہلکے ہوں گے وہ نیچے جائے گا. یہ الٹا. کیوں؟ جس کے وزن زیادہ ہوگا وہ اوپر، اس لیے کہ جنت اوپر ہوگی، جہنم نیچے. یہ انقلاب. ایک بات ذرا سمجھنا، اور ایک بات یاد رکھیے آپ، دنیا میں جس عمل کے کرنے میں نفس پر بوجھ پڑتا ہوگا، وزن پڑتا ہوگا، اس عمل کا وزن کل قیامت کے دن زیادہ ہوگا. عجیب نقطے کی بات بیان کی شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے. واقعہ ان کی باتیں عام مفسرین کی تفسیروں میں نہیں ملا کرتی جو شاتاب بیان فرماتے. روزہ رکھنا واقعات نفس پر بھاری ہے تو اس کا کل قیامت کے دن وزن ہوگا. نماز پڑھنا وزنی ہے تو کل قیامت کے دن اس کا وزن ہوگا. نماز نہ پڑھنا نفس کا بڑا ہلکا ہے تو کل اس کا کوئی وزن نہیں اس آدمی کا. اور اب بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا، جو ہلکا ہوگا وہ نیچے اور جو بھاری ہوگا وہ اوپر. اسی کو کلام مجید میں بیان فرماتے اللہ تعالیٰ. گناہ کرنا ہلکا ہے نا کہ بھاری ہے نفس پر؟ گناہ کرنا نفس پر بالکل ہلکا ہے، کوئی وزن نہیں. ہاں، گناہ سے بچنا یہ نفس پر بھاری ہے. تو جو گناہ سے بچے گا اس کا وزن ہوگا، اور جو گناہ سے نہیں بچے گا یہ نفس پر کوئی بھاری نہیں، اس بنا پر اس کا کوئی وزن نہیں. الٹا. اور دوسری بات، ایک قاعدہ یاد رکھیں آپ، عام طور پر ہم سنتے رہتے ہیں کہ فلانا کام کیا تو اتنا ثواب، فلانا پڑھا تو اتنا ثواب. مثال کے طور پر ہم نے سنا ایک سبحان اللہ پڑھو گے اور پھر بعد میں الحمدللہ پڑھو گے تو زمین اور آسمان کا بیچ کا جو خلا ہے وہ بھر جائے گا. آج کل تو ہم اس کو یوں سمجھتے ہیں کہ معلوم نہیں کیسے بڑھے گا. قیامت کا دن جب ہوگا، انقلاب کا جب زمانہ ہوگا تو ایک سبحان اللہ ایک الحمدللہ پورے ترازو کو وزن سے بھر دے گا. کیونکہ میں نے ابھی آپ کو سمجھایا ہے الٹا ہوگا. وہاں پر جس کو ہم ہلکا سمجھتے ہیں وہ وزنی ہوگا، اور جو وزنی ہوگا وہ ہلکا ہوگا. جیسے پہاڑ کتنا وزنی ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ کہ پہاڑ روئی کے دانوں کی طرح ہوا میں اڑتے ہوں گے. کتنا وزنی پہاڑ، لیکن اس کا کوئی وزن نہیں. قیامت کا دن ہے تو سبحان اللہ کے متعلق ہم نے یہ سنا، اور اسی طرح ہم نے یہ سنا کہ کوئی اگر جنازے کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک قیراط ثواب دیتے ہیں.
صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قیراط کا کیا مطلب؟ تو فرمایا احد پہاڑ کے برابر ایک قیراط ہوتا ہے. تو ہم نے تو عمل کیا لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا اتنا وزن، لیکن کل قیامت کے دن اس کا وزن ظاہر ہوگا. ایک پہاڑ کے برابر ایک نماز کا ثواب. 1 منٹ لگتی ہے بہت 2 منٹ. اور یوں فرمایا کہ آگے تدفین تک کوئی حاضر رہتا ہے تو پھر بعد میں 2 قیراط کا ثواب، یعنی 2 پہاڑ کے برابر. اس کا وزن کل قیامت کے دن ظاہر ہوگا. اب آپ تعجب کریں گے کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ سبحان اللہ کا اتنا وزن، نماز پڑھنے کا اتنا وزن. تو میں آپ کو سائنسی تحقیق کے اعتبار سے سمجھاؤں. سائنس نے یہ مسئلہ آسان کر دیا. کیا مسئلہ؟ بغور سننا. جس نے پڑھا ہوگا اسکول میں وہ تو سمجھ جائے گا. عام طور پر 2 چیزیں ہوتی ہیں وزن کرنے کے لیے. آدمی کا جب کسی بھی چیز کا وزن معلوم کرنا ہو تو پھر بعد میں 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. 2 چیزوں میں سے ایک بھی نہیں ہوگی تو پھر بعد میں اس چیز کا وزن کا پتہ نہیں چلے گا. 2 چیزیں کون سی؟ ایک تو اس چیز میں کمیت کا ہونا ضروری ہے، یعنی اس چیز کا وزن ہونا ضروری ہے، اور دوسرا کشش کا ہونا ضروری ہے. یہ 2 چیزیں. سائنسدان اس کو کیا کہتے ہیں؟ کمیت کو ایم سے تعبیر کرتے ہیں، ایم. اور کشش کو جی سے تعبیر کرتے ہیں، ایم جی. وہ ایم جی نہیں ملی گرام والا، یہ ایم الگ ہے. کمیت کا نشان ہے. مختصر روپ اس کو دیا. اب مجھے معلوم ہے کہ ایم کا کیا مطلب اور جی کا مان، اور جی کا مطلب اچھا. تو ایم اور جی، تو ایم کمیت کو بولتے ہیں اور جی کشش کو بولتے ہیں. یہ 2 چیزوں میں جب ضرب دو گے تو ایک چیز کا وزن معلوم ہو جائے گا. ضرب یعنی گنا کار. ایم اور جی دونوں ملائیں گے جبھی وزن معلوم ہوگا. ان میں سے ایک کی بھی کمی ہوگی وزن معلوم نہیں ہوگا. بھول ہو تو کیا نا. اب دیکھو میں سمجھاؤں. اب ایک انسان ہے تو اس کی کمیت ہے، اس کا وزن ہے، لیکن جب تک وہ زمین پر ہوگا تو زمین کی کشش ہوتی ہے. تب انسان کا وزن کریں گے تو وزن ہوگا، اس کا معلوم ہوگا کہ یہ اتنا کلو کا ہے. کشش کے اعتبار سے پتا چلے گا. لیکن اسی انسان کو زمین اور آسمان کے بیچ خلا میں رکھ دیا جائے تو وزن نہیں ہوگا اس کا. کاغذ کا پرزہ اور انسان 100 کلو کا دونوں یکساں. کاغذ کا پرزہ بھی ہوا میں اڑتا رہے گا اور 100 کلو کا انسان بھی ادھر اڑتا رہے گا. کیوں؟ اس کا وزن ہی نہیں. کیا وجہ اس کا وزن نہیں؟ اس لیے کہ خلا میں کشش نہیں، جی نہیں. کمیت تو ہے انسان کی، پورا انسان 100 کلو کا ہے لیکن خلا میں کشش نہیں، اس لیے وزن نہیں. اب یہی انسان اگر چاند پر چلا جا رہے تو وہاں پر کشش تھوڑی کم ہے زمین کے مقابلے میں. اس بنا پر یہاں اگر کسی آدمی کا وزن 80 کلو کا ہوگا تو چاند پہ 30 کلو کا ہوگا. تو آپ ڈر نہ جائیں اگر کبھی چاند پر آپ پہنچے اور وزن کیا تو کہ یہ کیسا، میں ایک دم سے سوکھ گیا. آنے کے بعد نہیں سوکھے نہیں آپ، اس لیے کہ چاند میں کشش کم ہے زمین کے مقابلے میں. اور اگر اس سے بھی آگے آپ جا رہے مریخ پہ، یہ بھی ایک ستارہ ہے، وہاں اتنا وزن ہے، اتنی کشش ہے مریخ پر کہ 80 کلو کا آدمی 500 کلو کا ہو جاتا ہے. یہ عجیب بات ہے. یہ سائنس دانوں نے تحقیق کی. ارے اس تحقیق سے تو ہمارا اسلامی مسئلہ حل ہو گیا. کون سا؟ یہ وزن کا. کون سا وزن کا؟
قرآن اور حدیث کا خلاصہ ہے، کسی نے کوئی عمل کیا تو عمل میں بھی دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ جس طرح دنیا کے وزن میں دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح دین کے اور اسی طرح آخرت کے عمل میں بھی وزن کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک اخلاص کا ہونا چاہیے اور ایک سنت کے مطابق ہونا چاہیے، تو وزن ہوگا، ورنہ وزن نہیں ہوگا۔ تو ہوگا تو اما من ثقلت موازینہ، اخلاص بھی ہونا ضروری، سنت کے مطابق وہ عمل ہونا بھی ضروری، تب جا کے اس کا وزن ہوگا۔ اخلاص کا مطلب کیا؟ اللہ ہی کے لیے کرنا بس، اور کوئی دوسرا مقصد نہ ہو، تو اس کا وزن ہوگا۔ اور سنت کے مطابق کا مطلب کیا؟ جس طرح ثابت ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور جس طرح اللہ نے حکم دیا اس طرح اس عمل کو کرنا، اس کو بولتے سنت، یا دوسرے الفاظ میں کہو صدق۔ یہ دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، تب جا کے اس عمل میں وزن ہوگا، ورنہ وزن نہیں۔ اخلاص کا مطلب یاد رکھنا، خالص اللہ کے لیے کرنا۔ اس کی میں آپ کو مثال دے دوں۔ ایک مرتبہ شاہ اسماعیل شہید نبر اللہ مرتبہ دہلوی، زبردست علامہ گزرے، مجاہد گزرے، سکھوں کے ساتھ زبردست انہوں نے جہاد کیا ہے۔ ایک مرتبہ بخاری شریف کا سبق پڑھا رہے تھے، علمی صلاحیت تو ایسی تھی اللہ ہی کی طرف سے، اس زمانے کے بڑے بڑے جو فلسفی اور منطقی جو تھے چٹکی میں ان کا جواب دیتے تھے، چلتے چلتے دوسرے کام کی مشغولی میں جواب دیتے تھے، اور دوسرے لوگوں کو خون پسینہ ایک ہو جاتا تھا، تب جا کے ایک بات حل ہوتی تھی۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کرامت آپ کو معلوم ہوگی، اثر سے مغرب کے بیچ میں پورا قرآن پڑھتے تھے، اثر سے مغرب کے بیچ میں 1 گھنٹے میں پورا قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ ایسا تو ہو رہے کبھی۔ تمام دہلی کے لوگوں نے ایسا کہا ہمیں آپ کو سنانا پڑے گا۔ کتاب میں واقعہ لکھا ہے، تمام لوگ جمنا کے کنارے کھڑے ہو گئے اور وہ پل کے اوپر کھڑے ہوئے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور تمام لوگوں سے کہا دھیان سے سننا۔ سورہ فاتحہ سے شروع کیا، مغرب سے پہلے سورہ ناس، تمام لوگوں نے اپنے کانوں سے پورا قرآن سنا۔ یہ بھی ایک کرامت تھی۔ یہ تھے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، جن کو آج کل لوگ کافر کہتے ہیں۔ نعوذ، یہ بیچ میں بات میں کہہ دیتا ہوں، کوئی ایسا آپ کے ساتھیوں میں سے کہہ رہا ہوں نے تو ان کو ڈرانا کہ کل قیامت کے دن کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ جو ایسا آدمی روزانہ ایک قرآن تو اثر سے مغرب میں پڑھتے رہے، اور دوسرا قرآن کب پڑھتے رہے معلوم؟ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج کے طلوع ہونے سے پہلے قرآن ختم کرتے۔ جو روزانہ 2 قرآن پڑھے وہ کافر ہو سکتا ہے؟ ایسا کوئی ولی ہو سکتا ہے دنیا میں؟ جنہوں نے پوری زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی، اور ان کی زندگی آپ دیکھیں پوری رات نوافل پڑھتے رہے، پوری رات میں کتنی نوافل معلوم؟ 100 نوافل پڑھتے رہے، اور فجر میں روتے تھے یا اللہ صحیح معنوں میں مجھ سے اس رات کا حق ادا نہیں ہوا، اتنا روتے تھے، اور ایسوں کو کہتے ہیں کافر۔ معلوم نہیں جو کافر کہتا ان کا کیا حشر ہوگا۔ میں اس لیے بیچ میں کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کوئی کسی کا کوئی ساتھی ہو، یا آپ میں سے کسی کے کان میں بات پڑی ہو کہ شاہ اسماعیل تو اس طرح ہے، تو توبہ کرنا، توبہ۔ ہمارے ایمان کے لالے نہ پڑ جائیں ان کے بارے میں اس طرح گمان کرنے سے۔ جب بات آئی تو میں کہہ دوں، یہ سب کیوں ایسا کہتے معلوم؟ پیٹ کے خاطر۔ پیٹ کا مسئلہ حل کرنے کے لیے سب کرتے ہیں، بڑے بڑے بزرگوں کو کافر کہتے ہیں۔
اگر ایسا نہیں کہیں گے تو پھر بعد میں اپنے جو ماننے والے وہ دور ہو جائیں گے. اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے نا ان کے پاس بیٹھنا بھی مت, ان کی بات بھی مت سننا, کیونکہ بات سنے تو پتا چلے نا کہ ان کو کتنی محبت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, کہ ہم کتنا تذکرہ کرتے ہیں, الحمدللہ درود کا بھی تذکرہ کرتے ہیں. آپ تو سنتے ہی رہتے ہیں نا کئی مدت سے, کبھی کوئی خلاف بات سنی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, بلکہ محبت کی باتیں آپ سنتے ہیں نا, سنت کی باتیں. میں تو کتنا زور دیتا ہوں سنت پر. اور وہ کہتے ہیں کہ قریب بھی مت بیٹھنا, ان کی باتوں میں بھی مت بیٹھنا, ایسا کہتے ہیں. کہ وہاں مت جانا محمد پورا, ایسا کہتے ہیں. وہاں سنت کے خلاف بات ہوتی ہے. کوئی ایک مثال تو بتاؤ مجھے, میرے کان تک بات پہنچی کہ محمد پورا بیان مت سننا, ایسا کہتے. ان کو بھی معلوم ہے کہ دین کی صحیح بات یہاں ہوتی ہے تو کہیں پھر جائیں گے. کیا کریں, کون سمجھائے. تو کیا ہوا, شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ بخاری شریف کا سبق پڑھا رہی تھی, پوری زندگی اللہ کے لیے وقف. ایسوں کو کہتے کافی, نعوذ باللہ. اللہ ان کو مرنے سے پہلے صحیح, ہم تو برا نہیں کہیں گے, انشاءاللہ وہ کافر کہتے رہیں, ہم کبھی نہیں کافر کہیں گے, بلکہ دعا کریں گے کہ اللہ یہ ہمارے مسلمان بھائی ان کو صحیح توفیق دے. ان کی زبان سے کبھی ایسا نکلے, بولو آپ کبھی پوری زندگی نہیں سنیں گے کہ وہ کبھی ہمارے لیے دعا کرتے ہوں, بلکہ بد دعا دیتے ہیں. اسی سے آدمی تو سمجھ جائے کہ حق پر کون ہے اور حق پر کون نہیں ہے. باقی پر آدمی خود بخود سمجھ جائے تو صحیح عقل ہونے نا, اللہ تعالیٰ خود بخود اس کو سمجھ دے کہ حق بات کہاں ہوتی ہے. ان کے یہاں تو صرف تانے, گالیاں, برائی, وہ ایسا خدا نے کہا کہ ارے دین کی بات سمجھاؤ لوگوں کو, بیچارے پیاتے ہیں لوگ باتیں سننے. آپ کیوں آئے یہاں پر, کچھ قرآن حدیث کی بات سنیں اسی لیے نا, یا گالی سننے کے لیے آئے آپ, تانے سننے کے لیے؟ لوگ بیچارے پیاتے ہیں لیکن نہیں سناتے. صحیح بات کیوں, اس کے خاطر مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور جو صحیح بات سناتا ہے اس کو کوئی پڑی نہیں کہ لوگ اگر اس کو ہدیہ دے گئے کہ نہ دے گئے, اس کی خدمت کرے یا نہ کرے, اس کو کھلایا, کوئی پڑی نہیں. بس اللہ خوش ہو جائے, بس یہی مقصد ہے, کوئی مقصد نہیں. الحمدللہ اللہ کے فضل سے میرا بھی یہی مقصد ہے کہ اللہ خوش ہو جائے. آپ عزت کریں یا نہ کریں, آپ مجھے پوچھیں یا نہ پوچھیں, مجھے کوئی پڑی نہیں. الحمدللہ بس اللہ پوچھے, بس اللہ خوش ہو جائے, یہ میرا مقصد ہے. تو کیا بخاری شریف کا سبق پڑھا رہے تھے, شور سنا تو دیکھا ادھر 2-3 لڑکیاں اچھی مسلمان, اکثر بدن کھلا ہوا تھا, تھوڑا سا کپڑا بس سینے پر اور چادر پر تھوڑا سا, اور پوری ننگی, اور چیخو پکار کر رہی تھی, اور چیخ لوگ ان کو پیچھے سے مار رہے تھے, اور وہ رو رہی تھی اور پکار رہی تھی کہ کوئی مسلمان نہیں جو ہماری خبر لے. کہاں گئے وہ سب مسلمان, ہمارے اوپر کتنا ظلم ہو رہا ہے, ہماری دوسری بہنیں, دوسری لڑکیاں, ان کی عزتیں لوٹی جا رہی ہے, اور مسلمان بیدار نہیں ہوتا غفلت کی نیند سے. کس طرح وہ رو رہی تھی اور سکھ لوگ مار رہے تھے. اور شاہ اسماعیل شہید نے دیکھا نوجوان لڑکیاں ہیں, اور وہ تھی سیدہ سب خاندان کی تھی. فرمایا کل قیامت کے دن ہمارے نانا جان سے شکایت کریں گے کہ کسی مسلمان نے ہماری خبر نہیں لی. کیا آواز کا پڑھنا تھا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے کھانوں میں. بخاری شریف وہیں بند کر دی, طلبا سے یوں کہا آج سے چھٹی پوری زندگی, میں سکھوں سے بدلا لوں گا. اب میرے لیے پڑھنا ابھی بالکل مناسب نہیں, ابھی تو میرے سکھوں کے لیے, سکھوں کے ساتھ جہاد کرنا میرے اوپر فرض ہے. ابھی یہ پڑھانا فرض نہیں بلکہ جہاد فرض ہے. اس وقت سے اٹھے پوری زندگی جہاد میں نکالی. ایسوں کو کہتے کافی. اچھا میں وجہ بھی بتلا دوں کافر کیوں کہتے ہیں. آئی بات اس لیے کہہ دوں, اصل میں جتنی بدعتیں ہوتی ہیں نا
دین میں جو نئی باتیں ایجاد کئی ہوتے ہیں لوگوں نے اس کی شاہ اسماعیل شہید نے کھول کے بیان کیا کہ یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے، اس پر عمل مت کرنا. یہ ہے دشمنی کا اصل سبب کہ ایسا کیوں کہا، آپ سے بدعت کیوں کہا. بس بدعت مت کہو، ہم جو کریں کرنے دو. یہ ہے سبب دشمنی کا. یہ تو کوئی بات نہیں. تو کیا ہوا؟ سب سے پہلے 6 سال تک تو انہوں نے مشق کی، اپنے بدن کو مضبوط بنایا. دہلی کی جامع مسجد کے جو پتھر، وہاں کی گرمی، عین دوپہر میں 4-4 5-5 گھنٹے کھلے پیر چلتے تھے، ورم آ جاتا تھا، چھالے پڑ جاتے تھے پیر میں، خون نکل جاتا تھا. کسی نے پوچھا ایسا کیوں کر دے کہ ہو سکتا ہے جہاد میں چپل نہ ہوئے تو، اور میں نے پریکٹس نہ کی ہو تو میں تو بھی اچھا ہوں گا. کس بنا پر میں یہ پریکٹس کر رہا ہوں؟ 6 سال تک بغیر زین کے گھوڑے پر انہوں نے سواری کی کہ ہو سکتا ہے کہ زین نہ ملے تو. 6 سال تک برابر جمنا میں روزانہ شام کو اس کنارے سے اس کنارے تیرتے تھے اور پورا قرآن کی تلاوت کرتے تھے. 6 سال میں جب مکمل بن چکے، برابر فوجی بن چکے، اتنے بڑے علامہ تھے، لیکن وہ پہنتے تھے فوجی لباس. کبھی کرتا نہیں پہنا، فوجی لباس میں رہتے تھے ہر وقت. کوئی سمجھ نہ سکے کہ اتنا بڑا کوئی عالم ہے، اتنا بڑا کوئی محدث ہے، اتنا بڑا کوئی شیخ ہے، اتنا بڑا کوئی اللہ کا ولی ہے. کوئی سمجھ نہ سکے اتنا بڑا آدمی شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ. توبہ کرنا اگر ان کے بارے میں بدگمانی ہو تو کسی کو توبہ کرنا اللہ سے. چھ سال کے بعد پھر شروع کیا جہاد. لمبی تاریخ ہے، یہ تو معلوم نہیں کہاں سے بیچ میں بات آ گئی، بڑی لمبی تاریخ ہے، کہاں تک میں بیان کروں. اچھا، یہاں سے میں آپ کو کہہ رہا تھا اخلاص پر سے بات کرنی چاہیے. دہلی کی جامع مسجد میں وہ بیان فرما رہے تھے. 3 گھنٹے کا بیان ہوتا نا ان کا، عجیب و غریب باتیں وہ بیان فرماتے تھے. من جانب اللہ کی مدد ہوتی تھی. لوگ کہاں کہاں سے آتے تھے بیان سننے کے لیے. ایک مرتبہ کیا ہوا، 3 گھنٹے کا بیان ہو چکا، ایک دیہاتی توڑتا ہوا ہانپتا ہوا آ رہا تھا. شاہ اسماعیل شہید تو سیدھے سادے رہتے تھے، کوئی اتنے بڑے علامہ جیسے نہ لگے کہ کوئی بہت اونچی پہنچی ہوئی ہستی ہے. بالکل سیدھے سادے. ان سے ملے اور کہا اس دیہاتی نے کہ مولوی اسماعیل کا بیان ہو چکا. انہوں نے پوچھا، انہوں نے بتلایا نا کہ میں مولوی اسماعیل ہوں. تو کہا آپ کو کیا کام؟ میں تو اتنے دور سے آیا ہوں صرف بیان سننے کے لیے، اور مسجد تو خالی ہے، ایسا لگتا ہے کہ لوگ چلے گئے، بیان پورا ہو چکا. آپ بیان سننے کے لیے آئے تو یہاں وہی کھڑا رکھا سیڑھی کے اوپر. لکھا ہے کتابوں میں، ہے کوئی ایسا مخلص چلو بتاؤ جو کافر کہتے ہیں ایک تو ایسی کوئی مثال بتا دے، ایسی کوئی مثال. کافر کہنا تو بڑا آسان ہے، بول دیا زبان سے، عمل کر کے تو دکھاؤ ان کے جیسا. تو کیا ہوا معلوم، 3 گھنٹے کا بیان جو مسجد میں کیا لوگوں کے سامنے، وہی 3 گھنٹے کا بیان سیڑھی پر کھڑے کھڑے اس آدمی کے سامنے بیان کیا. لوگ آئے کہ حضرت یہ کیا کر رہی ہو آپ؟ لیکن میں بیان کر رہا ہوں، ایک آدمی کے لیے بیان. تو کیا جواب، اب سنو جواب کیا دیتے ہیں. پہلے میں نے تو ہزاروں لوگوں کے مجمع میں بیان کیا، وہ بھی ایک کے لیے کیا، اور اس ایک کے سامنے جو بیان کیا وہ بھی ایک کے لیے کیا. یہ ہے اخلاص. ایسا آدمی کوئی مل سکتا ہے دنیا میں؟ اب ایسے کو برا کہنا کتنا خطرناک ہے بتلاؤ تو آپ. اس کو بولتے ہیں اخلاص. ایک کے لیے کرو، بس ایک کے لیے، یعنی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اس کو بولتے ہیں اخلاص. تو اس کا وزن ہوگا. حضرت علی، ان کا بھی واقعہ یاد آ گیا رضی اللہ تعالی. میدان میں یہودی کے ساتھ برابر مقابلہ ہوا.
یہودی کو پچھاڑ دیا، سینے پر چڑھ گئے، قریب تھا کہ اس کا گلا کاٹ دیتے۔ یہودی نے مرتے مرتے تھوک دیا حضرت علی کے چہرے پر، فوراً حضرت علی سینے پر سے نیچے اتر گئے۔ یہودی ایک دم سے ہکا بکا رہ گیا، یہ علی، اب باتیں شروع، دشمنی تھی، باتیں کی، یہ علی ابھی تو آپ مجھے قتل کر رہے تھے، تو میں جب تھوکا تو اور زیادہ غصہ آنا چاہیے، جلدی مجھے قتل کرنا چاہیے، لیکن مجھے قتل کرنے کے بجائے آپ کو نیچے اتر گئے، کیا وجہ؟ لیکن پہلے جو میں قتل کر رہا تھا وہ اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا، جب تو نے تھوکا مجھے اپنے نفس پر غصہ آیا، تو کہیں اس لیے میں تجھے نہ قتل کروں کہ میں اپنے نفس کا بدلہ لے رہا ہوں، اللہ کے لیے نہیں۔ اس بنا پر یہ نفس اور اللہ کی بات اس میں خلط فلط ہو چکی، اس بنا پر میں نیچے اتر گیا۔ اس کو بولتے ہیں ایک اللہ کے لیے کام کرنا، اس کو بولتے ہیں اخلاص۔ وہ یہودی کہتا ہے آج مجھے پتا چلا کہ مسلمان اپنے لیے، آج تک تو میں یہ سمجھتا تھا کہ مال حاصل کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں، لیکن پتا چلا کہ مال کے لیے نہیں، اللہ کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ فوراً جھکا علی سے ہاتھ بڑھاؤ اور مجھے اسلام میں داخل کر دو۔ یہ ہے اخلاص کی برکت، اخلاص کی تاثیر، اس کو بولتے ہیں۔ اخلاص کا اثر ہوتا ہے، عجیب اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے میں بار بار دعا کرتا ہوں اللہ مجھے کامل اخلاص دے۔ کامل اخلاص تو عجیب ہوتا ہے۔ اس پر ایک واقعہ یاد آیا مختصر۔ شیخ عبد القدوس گنگوہی بہت بڑے بزرگ، عجیب و غریب ان کے حالات، ان کے لڑکے تھے شاہ ابو سعید، وہ بھی بہت بڑے بزرگ تھے، ان کی بھی عجیب و غریب واقعات۔ وہ زبردست علامہ بن کے آئے، ان کے لڑکے شاہ ابو سعید۔ ابو جان مسجد میں تھے، خانقاہ میں تھے، اپنے بیٹے سے یوں کہا بیٹا چلو جمعہ ہے، لوگ سب آئے، بیان کرو۔ بیان کیا، آتا ہے کتابوں میں لکھا ہے، ایسا بیان کیا، ایسی دھواں تقریر کی کہ لوگ ہکے بکے رہ گئے، نظریں اونچی کی اونچی رہ گئی، لوگ واہ واہ کرنے لگے کہ کیسے علوم اور کیسے معرفت کی باتیں اور کیسی معلومات کی باتیں بیان کی، لوگ ہکے بکے رہ گئے، لیکن پورے مجمع میں سے ایک بھی نہیں رویا۔ شاہ عبد القدوس بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہوئے، مجمع بیٹھا ہوا ہے۔ بیٹے سے کہا، اصل میں بیٹے کو سمجھانا تھا کہ اللہ کی نسبت جو ہو جاتی ہے نا، اس کا کیا اثر ہوتا ہے، اور صرف علم ہو اور اللہ کی نسبت نہ ہو تو اس میں کیا فرق ہے، یہ سمجھانے کے لیے کھڑے ہوئے کہ بیٹا آپ نے کیسا بیان کیا، واقعی بڑی معلومات، بڑے علوم آپ نے بیان کیے۔ لوگ واہ کرنے لگے، نعرے پکارنے لگے، بڑا اچھا بیان کیا۔ لوگوں سے پوچھا بھائی کوئی رویا، کسی نے توبہ کی، کیا کسی کے دل پہ اثر ہوا؟ تو کوئی نہیں بولا۔ اب کیا ہوا معلوم؟ شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے ان بیان کے بعد ایک ہی بات کہی، اے لوگوں معلوم نہیں کس انداز سے کہا ہوگا، میرے پاس تو وہ زبان نہیں، میں تو کہتا ہوں کہ واقعتاً جو اخلاص ہونا چاہیے میرے اندر نہیں۔ آپ دعا کرو، میں اخلاص کا طالب ہوں کہ اللہ مجھے کامل اخلاص دے، کہ اثر ہوئے آپ لوگوں کو میری بات کا، میں بہت چاہتا ہوں، لیکن انشاءاللہ کرتے کرتے اخلاص آ جاتا ہے، میں ہمت بھی نہیں ہارتا کہ چلو آپ کو اثر نہیں ہوتا تو میں چھوڑ دوں، نہ، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، بس عمل کرتے رہو، انشاءاللہ اخلاص آ جائے گا۔ ورنہ کب سے میں بولتا ہوں آپ حضرات کے سامنے، کیوں اثر نہیں ہوتا؟ کسی بھی نہ بس یہ میری کمی، آپ لوگوں کی کمی نہیں ہے، میں اپنی کمی سمجھتا ہوں۔ ورنہ کب سے کیسی کیسی فضیلت کی باتیں اور کیسی کیسی باتیں آپ کو میں نے بیان کی، کب سے آپ عمل شروع کر دے رہے، لیکن نہ کرنا علامت ہے میرے اخلاص کی کمی، آپ کی کمی نہیں، لیکن دعا کرنا کہ اللہ مجھے کامل اخلاص دے۔ تو کیا فرمایا شیخ عبد القدوس گنگوہی نبر اللہ عمر کرو، کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد کہا اے لوگوں آج رات کو
ابو سعید کی اماں نے میرے لیے دودھ رکھا تھا تاکہ میں سحری کروں، لیکن میں جب اٹھا دودھ دیکھا تو بلی پی گئی تھی۔ میں بغیر دودھ اور بغیر سحری کے میں نے روزہ رکھا۔ اتنا کیا تھا کہ پورا مجمع زاروں قطار چیخو پکار رونے لگا، معلوم نہیں کیا ہوا، سب بے ہوش ہو گئے۔ معلوم نہیں ان کی زبان میں یہ الفاظ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے نا، بس یہی بیان کیا اور کچھ بھی نہیں۔ ان کے بیٹے کھڑے کے کھڑے رہ گئے کہ یہ کیا بات ہے، 1 گھنٹہ میں نے بیان کیا اور کیسی وعیدیں میں نے سنائی، کوئی اثر نہیں ہوا، اور میرے ابا نے تو کوئی نہیں بیان کیا، نہیں کچھ کیا، بس اپنا ایک واقعہ بیان کیا، لیکن اس واقعے کی بنا پر لوگ تو دیکھو کتنے روتے ہیں، کتنی چیخوں پکار، پوری مسجد گونجنے لگی۔ سناٹا جب چھا گیا، تھوڑی دیر کے بعد جب لوگ ہوش میں آئے، اس کے بعد شیخ عبد القدوس نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا یہ ہے دونوں میں فرق، پہلے اپنا دل بنانا پڑتا ہے، پہلے اپنی نسبت اللہ سے قائم کرنی پڑتی ہے، تب جا کے زبان کا اثر ہوتا ہے، پھر بعد میں جو زبان سے جو بات نکلے گی اثر کرے گی، اور نہیں طاقت پرواز رکھے گی، اس بات کا اثر اتنا زبردست ہوگا، تب جا کے وہ بیٹے سمجھے کے بعد صحیح ابا جان، میرے کو ضرورت ہے علم حاصل کرنے کے بعد اب بزرگوں کی صحبت اختیار کرنا، نیک لوگوں کے پاس رہنا بڑا ضروری ہے، تب جا کے زبان کا اثر ہوگا۔ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ تو میں اخلاص سے بات کہہ رہا تھا، تو وزن کب ہوگا عمل میں؟ جیسے میں نے وہ بات سمجھائی دنیاوی وزن کے لیے ایم اور جی کا ہونا ضروری ہے، تو اسی طرح آخرت کا وزن اور فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اس عمل کو وزنی کرنے کے لیے اخلاص اور سنت، ان 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، تب جا کے عمل میں وزن ہوگا۔ چلو اخلاص تو کامل ہے، لیکن وہ طریقہ نہیں اپنایا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، پھر بھی کوئی سوال، 2 چیزیں ہونا ضروری ہے، ابھی میں نے سمجھایا، ایم بھی ہو جی بھی ہو، ان میں سے ایک بھی نہ ہو وزن نہیں ہوگا، اخلاص بھی ہو سنت کی اتباع بھی ہو، تب جا کے وزن ہوگا۔ اخلاص تو کامل ہے لیکن سنت نہیں ہے۔ چلیں اس کی ایک موٹی سی مثال دوں میں، ابھی عصر کی نماز پڑھی ہے الحمدللہ، کتنی رکعت؟ 4 رکعت، تو واقعتاً سب کی یہی نیت ہے کہ اللہ کے لیے پڑھی، اور کیسی پڑھی آپ نے؟ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی کہ عصر کی 4 رکعت۔ کسی کو جوش پیدا ہوا کہ نہیں آج تو مجھے اتنا جی چاہتا ہے آج 4 کے بجائے میں 10 پڑھوں گا، چلو بتلاؤ، اخلاص تو کامل ہے نا کہ میں اللہ کے لیے آج بہت جوش ہے مجھے، 4 کے بجائے 10 رکعت پڑھوں گا، لیکن بولو تو ثواب ملے گا یا الٹا گناہ ہوگا؟ نہیں، کیوں؟ اس نے تو نماز ہی پڑھی نا، کوئی گناہ تو نہیں کیا نا، چوری تو نہیں کی نا، اور اس نے تو جوش میں پڑھی نا، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ 4 کے بجائے 6 رکعت زیادہ پڑھی، تو آپ کیا جواب دو گے؟ بھائی اخلاص تھا، سب کچھ تھا، لیکن سنت طریقہ نہیں تھا۔ اس سے یوں پتا چلا کہ اخلاص کے ساتھ سنت طریقہ بھی ہونا ضروری ہے، تب جا کے اس عمل کا وزن ہوگا۔ اب تو بات سمجھ میں آ گئی؟ جو سمجھدار ہوگا اس میں، واللہ میں کہتا ہوں اس بات سے پورے دین کو سمجھ جائے گا۔ پھر سے میں بولتا ہوں، تم میں جو سمجھدار ہوگا میری اس بات سے دین کون سا صحیح ہے، کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے، سمجھ جاؤ گے آپ۔ آپ سمجھ جاؤ کہ حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے، چاہے اسماعیل شبیر حق پر ہے یا دوسرے کافر کہنے والے حق پر ہے، یہ میں نے کہہ بھی دیا۔ جاؤ، کب آپ صلاحیت بناؤ گے؟ اتنی باتیں سنتے ہو، آپ پہ ایسی استعداد صلاحیت بناؤ کہ ایک بات سے جتنی باتیں آپ نکال سکے، خود بخود فیصلہ کرو۔ لوگوں کے پیچھے کیوں چلتے ہو آپ؟ فلاں نے کہا دیا بس ختم بات۔ ارے ایسا کیوں کرتے ہو؟ آپ کو بھی تو اللہ نے عقل دی۔ یاد رکھنا کل قیامت کے دن یہ وزن نہیں چلے گا کہ فلاں نے کہا اس سے ہم نے بھی کہا، نہیں، اللہ ہی اوپر مانیں گے ہم نے تمہیں عقل دی تھی، عقل کو کیوں استعمال نہیں کیا؟ آپ نے کیوں فیصلہ نہیں کیا؟ حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے؟ کیا جواب دو گے آپ؟ ایک ایک بات کا جائزہ لو کہ کون سنت طریقے پر ہے۔
طریقے پر ہے سوچو، جائزہ لو، اللہ نے عقل دی ہے، پھر فیصلہ کرو کہ یہ کافر ہے اور ہم مسلمان ہیں، ہم عاشق رسول ہیں۔ دعویٰ تو دیکھو عاشق رسول، مسلمان نہیں عاشق رسول کسے بولتے ہیں؟ پوری زندگی سنت کے اوپر، ایک ایک سنت زندگی میں چلتے پھرتے کوئی سنت نہ چھوٹے، اور ایسا عاشق ہو کہ بس پوچھو مت، اس کو بولتے ہیں عاشق رسول۔ تو دیکھ لینا کتنی سنتیں ہیں زندگی میں، اور جو بیچارے دعویٰ نہیں کرتے ان کی زندگی دیکھ لینا کہ کتنا فرق ہے دونوں میں۔ اب تو اللہ نے عقل دی ہے نا، اب تو فیصلہ کرو کون حق پر ہے۔ آج میں نے بالکل صاف صاف کہہ دیا، آ گئی بات اس لیے میں نے کہہ دی، الحمدللہ مجھے کوئی فکر نہیں، اگر مجھے اس کرسی پر سے اتار بھی دیکھا نا مجھے کوئی فکر نہیں۔ دین کی خدمت ایسا ہے کہ یہی ہے، بہت جگہ ہے، لیکن صاف کہوں گا انشاءاللہ، بات آئے گی میں تو کہہ دوں گا۔ کیوں؟ میرا مقصد یہ ہے آپ جب دین کی باتیں سننے آئے تو میں دین کی باتیں کروں جو آئے، خیانت نہ کروں، کل قیامت کے دن پوچھو گی کہ جب بات آئی کیوں نہیں کہی تو نے، میں کہوں گا۔ اب آپ کو اختیار ہے عمل کرنا نہ کرنا، فیصلہ کرنا نہ کرنا، کل قیامت کے دن پتا چلے گا۔ اتنا صاف میں نے کہہ دیا، اگر عمل نہیں کیا اللہ پوچھیں گے کہ میرے اس بندے نے صاف کہا تھا پھر بھی نہیں سمجھے، ادھر آ تو کیا سمجھتا ہے تو، اس وقت پتا چلے گا۔ قیامت کا دن جب آئے گا تب پتا چلے گا، اور جب اللہ کے رسول یوں فرمائیں گے دور ہو، کیا سمجھتے تھے تم مجھے، یہ سمجھتے تھے کہ ہم سنت کے پابند ہیں؟ نہیں، فرشتے یوں کہیں گے یا رسول اللہ، نہیں، یہ سنت کے ایجاد کرنے والے نہیں تھے، بدعت کے ایجاد کرنے والے تھے، اللہ کے رسول دور ہو میرے سے۔ اس وقت پتا چلے گا، ابھی نہیں۔ میری ایک بھی بات سنت کے خلاف ہو تو بتاؤ، چلو آج تک الحمدللہ 4-5 سال ہوئے ایک بات سنت کے خلاف بیان کی ہو تو بتاؤ، سب گواہ رہے نا تم لوگ، اور خلاف کیا تو یاد رکھنا کیا ہوتا ہے تمہارا بھی، کیا جواب دو گے اللہ کو، دینا تیار رکھنا جواب۔ خیر معلوم نہیں کہاں سے کہاں بات آ گئی، جو کچھ بھی اللہ نے کہلوایا قبول فرمائے، اور اس میں جو اپنی نفس کی آمیزش ہو اللہ معاف فرمائے، اخلاص میں کمی ہو اللہ معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یا ربی لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد افضل الصلوات۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمیں صحیح توفیق عطا فرما، صحیح سمجھ عطا فرما، یا اللہ متبع سنت بنا دے، یا اللہ ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اخلاص کامل نصیب فرما، کامل اخلاص نصیب فرما، تمام مسلمانوں کو صحیح سمجھ دے دیتا، تمام مسلمانوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، یا اللہ سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرما، سب کو یا اللہ ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما، سب کو یا اللہ اخلاص نصیب فرما، سب کو یا اللہ قیامت کی ہولناکیوں سے گھبراہٹ سے بچا، سب کو جہنم سے بچا، سب کو یا اللہ عذاب قبر سے بچا، سب کو یا اللہ اپنی فقر سے، غضب سے، قہر سے حفاظت فرما، یا اللہ سب کو یا اللہ مرنے سے پہلے دین کی صحیح سمجھ دے دے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق دے دے، یا اللہ اخلاص کے ساتھ، اتباع سنت کے ساتھ، یا اللہ یا اللہ ہماری مجلسوں کو قبول فرما لے، اپنے فضل سے یا اللہ کامل اخلاص دے دے، یا اللہ سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق دے، اور سامعین کو بھی یا اللہ عمل کی توفیق دے اخلاص کے ساتھ اور اتباع سنت کے ساتھ، یا اللہ ہماری جو پریشانیاں کو دور فرما دے، ہمارے مشکلات کو آسان فرما دے، ہمارے مسائل کو حل فرما دے، ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، یا اللہ بقیہ دنوں کی خوب قدر کی توفیق دے دے، اور بقیہ زندگی کی قدر کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچا، معاصی سے بچا، تیری ناراضگی والے اعمال سے بچا، یا اللہ یا ارحم الراحمین سنت کے خلاف کرنے سے بچا، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت دے دے، بلکہ عشق دے دے، یا اللہ ہمیں عاشق بنا دے،
تیرے حبیب کا بھی اور تیرے حبیب کی عطاؤں کا بھی، سنتوں کا بھی ہمیں عاشق بنا دے۔ یا اللہ پوری زندگی متبع سنت بنا دے یا ارحم الراحمین، ہمیں قبول فرما دے، ہمیں قبول فرما دے، بغیر مانگے سب کچھ دے دے یا اللہ، ہماری حاجتوں کو پوری فرما دے یا اللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وسلم تسليما برحمتك.